آپ بھی اس کو معجزہ دیکھتے ہیں؟ تھینک یو جی. دیکھیں، اس میں معجزے کا لفظ جو ہے یہ اب کس طرح سے اس کے اوپر آتا ہے. میرا خیال ہے کہ ڈار صاحب نے اگر یہ لفظ استعمال کیا ہے تو ان کا کہنے سے مراد یہ ہوگا کہ یہ ان پریسیڈنٹڈ ہے. یعنی عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس لیول کے پوزیشن پہ رہنے والے کسی آرمی آفیسر کو، جنرل کو جو ہے وہ اریسٹ کیا جائے یا تحویل میں لیا جائے. تو اس لحاظ سے یہ ایک ان پریسیڈنٹڈ تو ہے، کیونکہ اس کی اگر کوئی ایک آدھ مثال اس سے پہلے موجود ہے تو اس کی وجہ ایک ہی ہوتی ہے کہ الزام جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہو، اور دوسرا جو ہے کہ وہ ادارے یا ریاست کے خلاف کام کرنے کی جو ہے وہ شکایت یا کام کرنے کا جو ہے وہ جرم ہو. اس سے کم کسی بھی معاملے پہ اس پوزیشن کے آفیسر کو جو ہے وہ تحویل میں یا اریسٹ میں لانا جو ہے یہ اس کی نہ پہلے مثال ہے. اور اس موجودہ کیس کے معاملے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ بات سامنے تو نہیں آئی، لیکن آنے والے دنوں میں میری ایک اسیسمنٹ ہے کہ ان کے اوپر ضرور یہ الزام ہوگا کہ انہوں نے ادارے یا ریاست کے خلاف جو انہوں نے کوئی کام کیا ہے. جی، تو یہ کچھ یہ بھی انہوں نے ذکر کیا اسحاق ڈار صاحب نے کہ میرے ساتھ بھی زیادتی ہوئی. انہوں نے اکتوبر 2022 میں مجھ سے معافی بھی مانگی، اور بھی بہت سے لوگ آپ کے ہاں یہ بات کریں کہ ان کی بات چیت ہوئی. تو یہ جو معافی مانگنے کی بات ہے، آپ بھی اس سے کچھ واقف ہیں کہ اس طرح کی بات ہوتی رہی؟ جی نہیں، میرے سامنے تو کبھی ایسی بات نہیں ہوئی. باقی جو عمران خان صاحب کے دور میں جتنا بھی آپریشن جو ہے وہ اپوزیشن کے خلاف ہوا تو اس میں روح رواں جو ہے وہ جنرل فیض ہی تھے. یہ اس وقت بھی ایک اوپن سیکرٹ تھا، سب کو معلوم تھا، یہ آج بھی سب کو معلوم ہے. باقی جب کبھی وہ ملتے تھے تو ملنے میں جو ہے وہ ان کا لہجہ اور ان کا رویہ جو ہے وہ بڑا پولائٹ ہوتا تھا. تو لیکن ساری چیزوں کے پیچھے روح رواں وہی تھے. اچھا، آپ فرما رہے ہیں کہ روح رواں وہی تھے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف صاحب، انہوں نے متعدد مرتبہ یہ کہا کہ جی جنرل باجوہ کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، اور ان کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ ان کا کیا رول رہا. اور اگر ہم آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز دیکھیں تو اس میں آئی ایس پی آر نے کہا کہ جو آرمی ایکٹ جو قانون کے خلاف ایکشن ایسا لیتا ہے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی 2 سال تک، تو اس پر یہ کیس کیا جاتا ہے. جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ ادارے کے خلاف یہ معاملات ہیں جس وجہ سے اٹس ناٹ جسٹ ٹاپ سٹی، یہ بھی معاملہ ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر ڈیفنس منسٹر صاحب باجوہ صاحب کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو کیا جنرل باجوہ صاحب کے بھی حوالے سے کوئی انویسٹیگیشن، کوئی انکوائری ہو رہی ہے جس سے آپ واقف ہو؟ جی، میرے علم میں تو بالکل نہیں ہے کہ باجوہ صاحب کے خلاف کوئی انکوائری جو ہے وہ ہو رہی ہے. نہ اس کے متعلق کبھی آئی ایس پی آر نے کوئی بات کی ہے. اور جنرل فیض صاحب کے خلاف جو انکوائری ہو رہی تھی تو اس کا تو باقاعدہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی ایک پریس بریفنگ میں یہ بتایا تھا کہ انکوائری ہو رہی ہے. اور یہ پھر ٹاپ سٹی والا معاملہ جو ہے یہ تو سپریم کورٹ نے باقاعدہ ڈائریکٹ کیا تھا وزارت دفاع کی طرف کہ جی اس کے اوپر آپ انکوائری کریں. تو اگر لیکن میں یہ کہہ نہیں سکتا، جنرل باجوہ صاحب کے خلاف اگر انکوائری ہو رہی ہوئی اور اس میں اگر کوئی چیز پائی گئی تو یقیناً پھر ان کے خلاف بھی ایکشن ہو سکتا ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ آپ بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ تو
इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं, एक मरतबा नहीं 2 मरतबा, और भी मिनिस्ट्रीज़, और आप यू ऑलवेज बीन एन इनसाइडर जब PMLN की हुकूमत आती है। तो ये बताइए कि जनरल बाजवा जो बात कर रहे हैं और उनके हवाले से जो बात हो रही है, ये तो बात आईनी तौर पर भी दुरुस्त है और प्रैक्टिस में भी दुरुस्त है कि जो ISI के चीफ होते हैं वो आर्मी चीफ से हटकर तो राना साहब नहीं कोई एक्शन ले सकते, क्योंकि बड़ा मुनज़्ज़म है और बड़ा अच्छा निज़ाम है जो कि होना चाहिए कमांड का। तो ये तो नहीं कि कोई ISI के चीफ अपनी लगे हो काम करने। ज़ाहिर जनरल बाजवा की इन्वॉल्वमेंट आपको नहीं लगता कि रही होगी जिन चीज़ों की तरफ आपने जिक्र अभी किया कि वो जो भी फस्तायत थी उस ज़माने में अपोजिशन के ख़िलाफ़, उसमें उनका आपने लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, फस्तायत मैंने किए, तो उसमें आपने फरमाया कि इनका रोल था जनरल फैज़ का। तो खाली जनरल फैज़ थे क्या, जनरल बाजवा नहीं जानते थे इन चीज़ों के बारे में? नहीं, देखें, ये तो किसी इंक्वायरी के अमल के बाद ही बात सामने आ सकती है ना। बाकी जो बादी नज़र में चीज़ें हैं, तो बात बिगड़ी तो वहीं से थी ना जब जनरल फैज़ को ट्रांसफ़र करना चाहा वहाँ से DGI के मरतबे अहदे से। तो इमरान खान साहब और उस वक्त के आर्मी चीफ के दरमियान जो एक तलखी या तल्लकात में सर्द मेहरी खराबी तो वहीं से शुरू हुई थी। जी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये तो जहाँ तक जनरल बाजवा और इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो बात कर रही थी PMLN की भी, और जो उस वक्त ISI कर रही थी आप लोगों की तरफ एक रवैया। नवाज शरीफ साहब ने तो गुजरांवाला का जो जलसा था और उससे पहले भी उन्होंने बहुत मरतबा जनरल बाजवा साहब का भी नाम लिया था आर्मी चीफ का, तो यकीनन इसी हवाले से लिया था कि जो ज़्यादती और जो अनफेयर और जो एटीट्यूड था और जो उनको निकाला जाना था कि उसमें जनरल बाजवा का भी रोल था। जी बिल्कुल, ये ऑन रिकॉर्ड हैं हम कि उस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल था इमरान खान को बतौर प्रोजेक्ट लॉन्च करने का और PMLN की और मुल्क की हालत को इस हालत में पहुंचाने का जहां पे अब है, तो उस वक्त जो PMLN की गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाया गया, उसके बाद इलेक्शन रिग किए गए, तो उसमें जो इस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल था, तो हमारी ये बिल्कुल उस वक्त भी और आज भी ये राय है कि ये सारा जो है ये इस्टेब्लिशमेंट का किया धरा था, तो उसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। इससे तो बाजवा साहब ने कब यानी खुद कभी डिसोन नहीं किया, उनकी अपनी तकारीर, बल्कि उनकी जो आखिरी अलविदाई जिसे आप कहते हैं तकरीर, उसमें उन्होंने खुद कहा कि हम मुदाखलत करते रहे हैं, लेकिन एज इंस्टीट्यूशन अब हमने फैसला कर लिया है कि अब हम जो है वो एनफ इज़ एनफ, अब हम जो है ना किसी की हुकूमत बनाने ना किसी की हुकूमत गिराने में कोई रोल अदा नहीं करेंगे। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो एक एडमिटेड फैक्ट है।